تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کو یوٹیوب کے انگارے ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتے ہوئے میں یہ ابتدائی ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، جس کا بنیادی مقصد یہ ذکر کرنا ہے کہ ہم اس چینل کو کیوں لانچ کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو وہ کنٹینٹ میسر کر سکیں جو شاید ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو اس چینل کا نام ہم نے انگارے ٹی وی رکھا۔ انگارے آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 1932 میں انگارے نام کی کتاب شائع ہوئی، جو کہ ہمارے اردو میں ترقی پسند تحریک کی ایک بہت بڑی ابتدا کی ایک سنگ میل ثابت ہوئی تھی۔ ایک نظریہ، ایک فکر، ایک فلسفہ کہیں نہ کہیں اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سن 2003 میں ہم کچھ دوستوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہمیں بھی ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو اس غرض سے ہم نے ایک جریدہ جاری کیا، ایک ادبی رسالہ جاری کیا، جس کا نام ہم نے انگارے رکھا تھا، اور یہ اسی مناسبت سے تھا کیونکہ یہ بہرحال ایک ترقی پسند فکر کا ترجمان تھا۔ اب کچھ عرصے سے آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم کرونا کے عہد میں سانس لے رہے ہیں، اور وہ جو سماجی تعلق تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کمزور پڑا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس انسان کے کمزور ہوتے سماجی تعلق کا سب سے بڑا ذمہ دار خود انسان ہی ہے، بہرحال یہ کسی اور دن کے موضوع پر صحیح، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فطرت کو، اس کائنات کو، اس زمین کو اور اس زمین کی خوبصورتی کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ شاید انسان ہی کے ہاتھوں وہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، تاہم ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ آخر کار یہ ٹی وی چینل جو کہ یوٹیوب کا ٹی وی چینل ہے، ہم نے کیوں اس کو جاری کیا اور اس کا نام انگارے ہی کیوں رکھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انگارے کی بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اس فکر کے ساتھ، اس ترقی پسند سوچ کے ساتھ، اس لبرل سوچ کے ساتھ اور اس ایک انلائٹنمنٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور جوڑتے ہیں کہ جو ایک صدی سے اس ہندوستان میں ایک فکری روایت کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ 2003 میں جو انگارے رسالہ ہم نے جاری کیا، اور جس کو جاری کیے ہوئے لگ بھگ تقریباً اب 16، 17، 18 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے 100 سے زیادہ شمارے جو ہیں وہ بھی شائع ہو چکی ہیں۔ 2-3 ماہ سے گھر بیٹھے ہوئے دوستوں سے نسبتاً تھوڑا دور، خود سوچنے کا، تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہ اندازہ ہوا کہ وہ بہت سی باتیں کہ جو شاید ہم اب کاغذ کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں، اور شاید وہ بات ہم بہت دور تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیوں نہ ہمیں ایک میڈیا کی طرف آنا چاہیے اور سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہیے۔ تو بنیادی وجہ تو ہماری یہ تھی، کیونکہ رسالہ کوئی بھی جب چھپتا تھا اس کی وہ 400، 500، 600 کی تعداد میں چھپتا تھا، اور ساتھ ہے کہ بے شمار ہمارے دوست تھے جن تک وہ رسالہ نہیں پہنچتا تھا۔ اب ایک موقع فراہم ہوا، بہت مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت ملا، گزشتہ 2-3 ماہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ منصوبہ بنا کہ کیوں نہ اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک اور ذریعے کا، جو کہ اب شاید آنے والے پوسٹ کرونا ورلڈ کے اندر وہ سب سے بڑا فینومینن ہو، تو ہم نے سوچا دوستوں نے مل کر کیوں نہ ہم اس کو ایک چینل کی شکل دیں۔ انگارے ٹی وی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہم جو ہے وہ لانچ ہم کر رہے ہیں، اور شاید یہ اس کی ابتدائی ویڈیو ہے جو ایک تعارفی سی ویڈیو ہی سمجھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس چینل میں کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہم جو ادب کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہماری بنیادی چیز جس پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ کنٹینٹ ہوتا ہے، کہ ایک ایسا دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو ایک ایسا مواد فراہم کیا جائے کہ جو اس کی ایک فکری آبیاری کر سکے۔
اس ٹی وی چینل پر ہم نے یہی ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم اس 7 پروگرام ایک ہفتے میں نشر کیا کریں گے، روزانہ کے حساب سے تقریباً 1 پروگرام۔ اس میں شاعری بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں سماجیات کے موضوع پہ گفتگو بھی ہے، اس میں انٹرویوز بھی ہوں گے، اس کے اندر مکالمہ بھی ہوگا، اس کے اندر کسی شاعر یا کسی سیلیبریٹی سے آپ سے ملاقات بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ دوست جو کہ ایسٹرالوجی کا بہت گہرا علم رکھتے ہیں، ہم نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، اور ہفتے میں ایک پروگرام ہم ستاروں کے حوالے سے، ایسٹرالوجی کے حوالے سے بھی رکھیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ایک یہ منصوبہ بنایا ہے ہم نے، یہ ہم نے سوچا ہے یہ کرنے کو، اگرچہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک آدمی کو ایک ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے، جو کہ ظاہر ہے کہ میرا تعلق چونکہ ادب سے، کتاب سے، قلم سے رہا، اور شاید میں اس کمپیوٹر کے اس فینومینو کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں پاتا، مگر بہرحال اگر ہمیں آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور اپنے ساتھ خود کلامی کی بجائے دوستوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی محنت کر کے اس جدید میڈیم کی طرف آنا پڑے گا۔ انگارے ٹی وی انشاءاللہ 1 جون سے ہم اسے لانچ کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل ہوگا، فیس بک پہ بھی میں نے اس کی ایک پوسٹ لگائی ہے، عنقریب ہم دوستوں کو اس کا لنک بھی بھیجیں گے، اور ہم توقع کریں گے کہ آپ دوست جو کہ شعر و ادب کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، سماج کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، مکالمہ کریں، گفتگو کریں، ڈسکشن ہو، کوئی نئی بات سننے والے کو ملے، اور صاف ظاہر ہے کہ بطور استاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-2.5-3 ماہ سے جو میرا کلاس کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ جہاں روز جا کے میں بہت سے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر سکتا تھا، مکالمہ کر سکتا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تنہائی کسی کیفیت ہر ایک کے اوپر طاری ہے۔ ہم نے گھر بیٹھ کے ہی ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ہمارے شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے احباب بھی استفادہ کر سکیں گے، طالب علم بھی کر سکیں گے، اور یہاں پہ آپ اپنے اساتذہ سے، اہم سیلیبریٹیز سے، اور مختلف امور کے حوالے سے یہاں پہ جو گفتگو ہوگی، جو بحث ہوگی، آپ تک وہ بھی پہنچتی رہے گی۔ اس کے لیے آپ کا ان پٹ بہت ضروری ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب میں رسالہ نکالا کرتا تھا اور اس کو پھر پورے پاکستان میں ہم پوسٹ کیا کرتے تھے، تو پھر ہمارا بڑا شدت سے ہم منتظر ہوا کرتے تھے کہ اس رسالے کا ہمیں فیڈ بیک کیا حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں کے، احباب کے خط آیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ خطوں کا زمانہ لد گیا، پھر میسیجز آنا شروع ہو گئے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے، اور وہ یہ سارا سلسلہ اس کے لیے فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ ہم توقع کریں گے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں گے، ہمارے پروگرامز کے حوالے سے آپ ضرور فیڈ بیک دیں گے، اور جو ہمارا چینل ہے آپ اسے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ تو انگارے کے جس طرح دروازے اور انگارے کے صفحات جس طرح تمام لوگوں کے لیے کھلے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو، وہ انگارے میں لکھ سکتا تھا، چھپ سکتا تھا۔ آپ دائیں بازو کے ہیں، بائیں کے ہیں، آپ لبرل ہیں، آپ مذہبی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کیا ثقافت کے بارے میں، آپ کا سماج کے بارے میں، آپ کا تاریخ کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، آزادی تھی کہ آپ انگارے میں کوئی بھی تحریر بھیج سکتے تھے، اور وہ ہم چھاپتے بھی تھے۔ اسی طرح انگارے ٹی وی کے اوپر جو کہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی ہم نے تمام دوستوں کے لیے کھلا رکھا ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، آپ کوئی بھی سوچ رکھتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ رکھتے ہیں، آپ کسی بھی سماجی اور تاریخی تناظر کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یوٹیوب کا انگارے چینل آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کا کیمرہ، یوٹیوب کا یہ چینل آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جس طرح رسالے کی ایک اخلاقی پالیسی ہوا کرتی تھی کہ جو کہ ذاتیات سے ذرا بالا ہو کے ہم بات کرتے تھے، اسی طرح اس چینل کی بھی ایک اخلاقی پالیسی ہم رکھیں گے کہ بات ضرور کی جائے، مگر اس میں کسی کو ہرٹ نہ کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کیونکہ ہم پہلے ہی نفرتوں کے اور تعصب کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اس تعصب و نفرت کے دور میں بہت ضروری ہے
کہ ہم محبت کی بات کریں، ہم برداشت کی بات کریں، ہم ٹالرنس کی بات کریں۔ سو یوٹیوب کا انگارے ٹی وی انشاءاللہ 1 جون سے اس کی پہلا جو اس کا ویڈیو ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا۔ آپ اسے دیکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجئے، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہماری دعا کیجئے، اور آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اور اپنے ساتھ دوستوں کی سوچ کو تبدیل کر سکیں، کہ شاید کہ وہ حصہ جو ہم ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈالیں ایک تبدیلی کی خاطر، کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی ایک بہتر صورتحال، ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اور جیسے فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔